ایک عام تاثر یہ ہے کہ جی جو سینیٹر ہیں، جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کی مراد بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو ہوائی ٹکٹ سارے فری ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، گاڑیاں ملتی ہیں. وہ تو آپ سے بھی آپ کے کئی جاننے والے پوچھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کیا مل رہا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ملتا ہے. تنخواہ آپ کی ہوتی ہے کوئی 1.25 لاکھ سینیٹر کی، پنجاب سے، ہاں 1.25 لاکھ. اور جو پنجاب اسمبلی والے ہیں ان کی زیادہ، میرا خیال ہے سب سے زیادہ شاید بلوچستان والے سینیٹر کی، میرا خیال ہے ایم این اے سے بھی 1.25 کے درمیان ہی اسی طرح. آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں جو آپ کمیٹیاں اٹینڈ کرتے ہیں. ہم تو گاڑی سے جاتے آتے، اپنا ڈرائیور، اپنی گاڑی، اپنا سٹاف، تو ہمارا تو خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ جس طرح ابھی بھی میں پرسوں گئی تھی اور کل آئی ہوں، تو مہینے میں اگر آپ کے 4 ٹرپ بھی لگ جائیں، 40-50 ہزار صرف پٹرول کا آپ کا خرچہ ہوتا ہے. تو 2 لاکھ تو آپ کے وہیں گئے. باقی تنخواہیں اسٹاف کی، آپ کا رہنا سہنا، کھانا پینا، وہ اس کے علاوہ. ٹکٹس بالکل ملتے ہیں. ٹکٹس جو ملتے ہیں وہ یہ آپ کو آنے جانے کے حوالے سے ملتے ہیں کہ آپ کا جو بھی اسٹیشن ہے اس اسٹیشن سے لے کر اسلام آباد تک آپ کو جو آپ کا وہ بناتے ہیں کہ جی آپ پنجاب کے ہیں یا لاہور کے ہیں تو آپ کو اتنا لگے گا جہاز، وہ انہوں نے کو اپنا حساب بنایا ہوتا ہے. اس میں بھی بلوچستان والوں کو بہت پیسے ملتے ہیں. تو وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ ٹکٹ آپ کو ملتے ہیں اتنے ویلیو کے، جو آپ کا اگر آپ بلوچستان سے ہیں تو زیادہ ملیں گے، پنجاب سے ہیں تو کم ملیں گے، فاصلے کے مطابق. وہ ٹکٹ آپ کو ملتے ہیں، وہ ٹکٹ ہوتے ہیں PIA کے. اب وہ آپ ان ٹکٹوں کو آپ لوکل ٹریول میں یوز کر لیں یا وہ آپ اور وہ آپ تو وہ ایک وہ ڈیفینیٹلی ایک، لیکن اب اس کی ویلیو آپ کے سامنے ہی ہے کہ PIA میں. تو آپ سوچتے نہیں کہ اتنے اگر پروفیشنل لوگ ہیں تو کم ہیں ان کی تنخواہیں، یعنی ان کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے لوگوں کی؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ بہت بڑا بوجھ ہے. میں تو یا خدا بہت بڑا بوجھ ہے جو اب میں اگر سینٹ میں ہوں تو دوسروں کو چھوڑے اپنی بات کرتی ہوں نا، دوسروں پہ انگلی انسان، پہلے اپنی بات. میں نے 3 سال یہاں گزارے، میں نے 3 سال سیلری لی ہے اور کام کیا ہے نہیں کیا وہ تو مجھے حساب دینا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہر آدمی کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اس لیے بہت بڑا امتحان ہے یہ کہ آپ 1500 روپے دیہڑی والا جو مزدور ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے نا، ڈائریکٹ ٹیکسیشن اس کے اوپر ہو رہی ہے، دودھ پہ، پانی، صابن، ہر چیز پہ تو وہ ٹیکس دے رہا ہے. اس ٹیکس کے تھرو آپ کی تنخواہیں جاتی ہیں تو آپ اس کو جواب دیں. تو یہ نظر آئے یا کسی کو نہ نظر آئے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور بہت بڑی ذمہ واری ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے کان پکڑ کے کہ میں نے کیا کیا ان 3 سالوں میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اور اگلے 3 سالوں میں میں کیا کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ واری ہے. جو سمجھ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پورے اترے نہ اتریں، کم از کم اس کے بارے میں سوچیں تو صحیح کہ جو لوگ حکومتی عہدے لیتے ہیں وہ اس غریب آدمی جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہا، جو بجلی کا بل نہیں پے کر رہا اس وقت کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اور وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے تھرو آپ کی یہ حکومت اور اس کی مراعات اور آپ کے مزے، آپ کی گاڑیاں، آپ کے فورن ٹرپ، آپ کے ہوٹلوں کی سٹے، آپ کے کھانے، ان سب کا وہ پے کر ہے جو باہر جا کے کھانے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، نئی حکومت آتی ہے وہ جناب ان کے ٹرپ ہی ختم نہیں ہوتے. تو حساب تو کوئی دے. اس دن میں نے سینٹ میں سوال کیا کہ یہ منسٹر کیوں نہیں بیٹھے ہوئے، تو ہمارے جو ہیں بڑے آنریبل اعظم نذیر تارڑ صاحب جو اس وقت لاء منسٹر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی تنخواہ نہیں لیتے جی، یہ سارے منسٹر کوئی تنخواہ نہیں لیتے. میں نے کہا جی آپ مجھے رائٹنگ میں دکھائیں. زبانی باتیں تو سبھی کر دیتے اور تنخواہ نہیں لیتے، تو اس کے علاوہ جو باقی مراعات، سب سے بڑی مراعات یہ کہ آپ 100 بندے لے کے ساتھ پروٹوکول آپ کی ہوتی ہے، آپ بہت سارے خانچے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، تو وہ آپ ہمیں اور زبانی نہ بتائیں، آپ ہمیں رائٹنگ میں دیں. وہ بتا رہے تھے کہ جتنے منسٹرز ہیں کوئی تنخواہ نہیں، یہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا. آپ نکال لیں سینٹ کا وہ ٹرانسکرپشن جو ہوتی ہے. پاکستان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، منسٹرز بس یہی دیکھیں نا، یہ احسان آپ کے اوپر جتاتے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے جی. تو پھر آپ حکومت میں آئے کیوں ہیں اگر آپ تنخواہ بھی نہیں لے رہے؟ اور آپ کے خرچے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کل وقتی کام آپ کا یہی ہے تو آپ کے پیسے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کل وقتی کام کون یہ کرتا ہے؟ اب تو حالات آپ کے یہ ہیں کہ ہر آپ کسی
گورنمنٹ، کسٹمز، پولیس، کسی آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ کسی افسر سے ملیں، وہ آپ سے بات کرے گا 2 منٹ. یہ میرے ساتھ ذاتی طور پہ ہوا ہے. کسٹمز میں گئی، میری ہم امپورٹ کیا کرتے تھے اسکن کے پروڈکٹس، تو میں گئی تھی کچھ سمجھنے کہ بھائی کوئی کام صحیح کرو. انہوں نے مجھے آگے کسی کے ہاتھ بھیج دیا. انہوں نے مجھے کہا میڈم آپ ڈاکٹر زرکا ہے، آپ یار میرا یہ آن لائن پلیٹ فارم ہے اس کے لیے تو ایک انٹرویو دے دیں. میں کیا ہاں. تو ان کا کوئی آن لائن کوئی بزنس تھا جو وہ چلا رہی تھیں. تو حالات تو آپ کے یہ ہیں کہ ہر حکومت کا افسر سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ حکومت کے مراعات کے تھرو اپنے بزنس کو آگے چلائے. اور یہ ہر ایک کلچر بن چکا ہے. اب وہ بندہ جو افسر ہے اور جو اپنا ذاتی بزنس اس افسری کی بیسس پہ نہیں چلا رہا، وہ ایک آؤٹ کاسٹ ہے، وہ ہم جیسے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت تقریباً سبھی یہ کام کر رہے ہیں. مطلب میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ایک کلچر بن چکا ہے.